فری لانسنگ کے اندر نئے لوگ جلدی ہار کیوں مان جاتے ہیں؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ اگر آپ نے بھی 2-3 ہفتے، 1 مہینے، 10 دن، 20 دن کام کیا اور آپ نے کہا آپ نے بھی ہار مان لی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ کئی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو فری لانسنگ کے اندر آتے ہیں اور 2-3 مہینے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی زیادہ ٹائم ہے، مہینہ بھی نہیں کام کرتے، اور پھر کہتے ہیں بھائی آن لائن تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یا وہ ہار مان جاتے۔ تو کوئی انسان ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوتا اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھ لے۔ اگر آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھ لیں گے تو آپ بھی کبھی ہار نہیں مانیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ فری لانسنگ کے اندر آخر کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فوری نتائج، کہ مجھے ابھی اس کام کا نتیجہ مل جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی بھی اسکل سیکھی، اور اسکل سیکھنے کے بعد ہم نے کوئی پروفائل کریٹ کی فائیور کے اوپر، اپ ورک کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، یا کسی اور پلیٹ فارم freelancer.com کے اوپر، guru.com کے اوپر، ایڈسے پہ، iCopify پہ، کسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہم نے پروفائل بنائی۔ بنانے کے بعد ہم نے سوچا کہ ابھی اس پہ آرڈرز آنا شروع ہو جائیں، یعنی ہم پروفائل بناتے جائیں اور فوراً سے وہاں پہ کلائنٹ بیٹھا ہوا اور ہمیں آرڈر کر دے۔ تو یہ فوری نتائج جو ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پروفائل بناؤں گا فوراً سے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ پہلا کلائنٹ آنے میں ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اور منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ کلائنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور یہ پہلا ہی کلائنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس انڈسٹری کے اندر پہلا کلائنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ ہزاروں کلائنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اس کا راز ہے، یعنی پہلا کلائنٹ آپ کو ہزاروں کلائنٹ دے گا۔ یہ بالکل ایک سچ ہے، اس کے اوپر میں ایک اسپیسیفک ویڈیو بنا دوں گا کہ پہلا کلائنٹ ہزاروں کلائنٹ کیسے دے سکتے ہیں، اس کے پیچھے کون سے ایسا جادو ہے۔ یہ واقعی ایک جادو ہے کہ ایک کلائنٹ آپ کو ہزاروں کلائنٹ دیتا ہے، یہ ایک میجک ہے۔ لیکن فری لانسنگ کوئی میجک نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ کریں گے اور فوراً ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروفائل فوراً ہماری رینک کر جائے۔ پروفائل تب تک آپ کی رینک نہیں کرے گی جب تک آپ کی پروفائل سٹرونگ نہیں ہوگی، سکل زبردست نہیں ہوگی، سکل پاورفل نہیں ہوگی، سکل کے اندر ویلیو نہیں ہوگی، تو آپ کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کریں گے۔ بھروسہ آپ کے اوپر تب کریں گے جب آپ کی پروفائل سٹرونگ ہوگی، آپ کی سکل سٹرونگ ہوگی، سکل پاورفل ہوگی، سکل زبردست ہوگی، جاندار سکل ہوگی، جاندار پروفائل ہوگی، تو آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کریں گے۔ سکل پاورفل کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ میں تو گیسٹ پوسٹنگ پہ کام کرتا ہوں، تو یہ سکل پاورفل ساری سکلیں ہیں، لیکن آپ نے اس سکل کو اچھا کرنا ہے، بہترین سکل بنانا، جو ہے نا اس انڈسٹری سے ناکام ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی سکل کو آپ نے بہتر کرنا ہے، اپنی پروفائل کو سٹرونگ بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سکلز کے اوپر فوکس نہ کرنا۔ اب یہ میں نے سکلز لفظ کیوں بولا کہ کسی ایک سکل، ہم تو گیسٹ پوسٹنگ پہ کام کرتے ہیں یا کنٹینٹ رائٹنگ پہ کام کرتے ہیں یا کسی سکل کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، تو سکلز بولنے کا مقصد کیا ہے؟ سکل کوئی ایک نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ گیسٹ پوسٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ایک اکیلی گیسٹ پوسٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی سسٹم ٹیم کے بغیر نہیں چلتا، اس لیے ایک سکل بھی ٹیم کے بغیر ہے۔ اب یہ ٹیم کیا ہے؟ سکل کی ٹیم کیا ہے؟ سکل کی ٹیم ہے، اگر گیسٹ پوسٹنگ آپ نے سیکھ رکھی ہے، آپ کو کمیونیکیشن سکل آنی چاہیے، آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس دور کے اندر پتہ ہو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میں کیسے کام کرواؤں گا۔ ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ ساتھ کام کر رہا ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر رہا ہے، اور آپ منٹوں والا کام دنوں کے اندر کر رہے ہیں، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر رہا ہے۔ تو اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز نہیں کریں گے تو گیسٹ پوسٹنگ ناکام ہو جائے گی۔ کمیونیکیشن سکل نہیں آتی، گیسٹ پوسٹنگ ناکام ہو جائے گی۔ بیچنا سکل کو نہیں آتا، گیسٹ پوسٹنگ ناکام ہو جائے گی۔ ای میل لکھنا نہیں آتی، گیسٹ پوسٹنگ ناکام ہو جائے گی۔ بات کرنا نہیں آتی، پروفائل کریٹ کرنا نہیں آتی، گیسٹ پوسٹنگ ناکام ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک فری لانسر تیار کرتی ہیں۔ ان ساری سکلز کی ایک پوری ٹیم ہے، تب جا کے ایک گیسٹ پوسٹنگ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں، زوم پہ گھر بیٹھے لائیو کلاسز لینا چاہتے ہیں، یہ فزیکل ہمارے پاس، میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا، لیکن ہم نے ایک پورا پیکج بنایا ہوا ہے جس میں آپ کو گیسٹ پوسٹنگ، کنٹینٹ رائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمیونیکیشن سکل، ای میل مارکیٹنگ، فری لانسنگ، بیسک کمپیوٹر اگر آپ کو نہیں آتا، اب تو ہر بندے کو آتا ہے، وہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہ 7 چیزیں ملا کے، اور اس میں مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی، پھر آپ ایک بہترین گیسٹ پوسٹنگ کرنے والا، گیسٹ پوسٹنگ والا بنتے ہیں، ایک اچھے فری لانسر بنتے ہیں۔ جب یہ ساری 7 چیزیں ملتی ہیں، ان 7 لوگوں کی ٹیم سمجھیں، سترنگی کی ٹیم سمجھیں، تب جا کے ایک بندہ فری لانسر بنتا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ گھر بیٹھے زوم پہ ہماری کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ فزیکل ہمارے پاس بھی آ کے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سترنگی ہوگی تب آپ کامیاب ہوں گے۔ جس کے پاس سکل نہیں ہوگی، سکلز نہیں ہوں گی، وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ایک سکل نہیں، صرف گیسٹ پوسٹنگ کچھ نہیں دے گی، سارے کام ملیں گے تب جا کے آپ کامیاب فری لانسر بنیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے صبر اور مستقل مزاجی۔ اب صبر کیا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ کام کریں، لگاتار کام کریں، تھوڑا کریں لیکن لگاتار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کام کیا اور پورا ویک پھر ریسٹ کی، بھائی میں تو اب تھک ہار گیا ہوں، ایک دن بڑا کام میں نے کیا۔ نہیں، ڈیلی کام کریں، تھوڑا کریں، روٹین وائز کریں، لیکن لگاتار تسلسل کے ساتھ کام کریں۔ صبر کیا ہے کہ آج آپ نے پروفائل بنائی، کل چھوڑ دی، دوسرے دن بنائی، تیسرے دن پھر چھوڑ دی، پھر نئے پہ، آج فائیور پہ بنائی، کل اپ ورک پہ، ایڈ سے پہ آئے، سب پہ پروفائل بنا کے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ دو جگہ پہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں، دو جگہ پہ رہیں، ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں، ایک جگہ پہ رہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ جو لوگ صابر ہوتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ محنت کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سیکھنے کا جذبہ۔ سیکھنے کا جذبہ کیا ہے؟ آپ نے کلائنٹ سے سیکھنا ہے، دوسرے لوگوں سے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے۔ کیسے؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگلز پہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی اپڈیٹس آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی نیا ایک ٹول آ جاتا ہے، کوئی ایسی ایک چیز آ جاتی ہے جو ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ اپ گریڈ اپنے آپ کو کرنا ہے، اپ ڈیٹ کرنا ہے، سیکھتے رہنا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو آپ سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کا ریزن ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج اگر ہم اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو وہ لوگ جو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ نوکیا کی ہزاروں دفعہ مثالیں دی ہیں، کہاں پڑا ہوا ہے نوکیا؟ آج سے پہلے 10 سال، 12 سال، 15 سال پہلے نوکیا کی کیا ویلیو تھی؟ اینڈرائڈ آیا اور نوکیا نے اپ ڈیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں۔ بہرحال اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پانچویں نمبر پہ منفی لوگوں سے متاثر ہو جانا۔ منفی لوگ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، منفی انرجیز بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر ان منفی لوگوں سے آپ متاثر ہو گئے، ان کی بات آپ نے مان لی، متاثر ہونا مان لینا کس طرح؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کام ہے ہی کوئی نہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، کیا کرنا ہے، کل کر لینا، چھوڑ دو اس کام کو، کوئی اور کام پکڑ لو۔ یعنی منفی سوچ رکھنے والے لوگ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کی ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی اس نے کیا کہہ دیا۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگ وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو ہی بات کرتے ہیں، پوزیٹیو پوائنٹ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ پوزیٹیوٹی رکھنے والے، پوزیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ یہ کہیں گے بیٹا تو کر لے گا انشاءاللہ، لیکن نیگیٹو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے زیر اثر رہنا یا ان سے متاثر ہو جانا یہ غلط بات۔ آپ نے ان سے متاثر نہیں ہونا بلکہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ ان 5 باتوں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی کام کے اندر بھی ہار نہیں مانیں گے۔ آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں، صابر رہیں، جلدی نتائج سے دور رہیں۔ اگر آپ ان 5 باتوں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو آپ فری لانسنگ کے اندر کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ آپ جلدی نتائج کا کبھی نہ سوچیں، تسلسل کے ساتھ محنت کریں، لگن کے ساتھ محنت کریں، صبر کریں، شکر کریں، سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپ ڈیٹ کریں۔ منفی لوگوں کی باتیں نہ سنیں، ان سے متاثر نہ ہوئیں، منفی لوگوں کی باتیں نہ سنیں، ان کے زیر اثر نہ رہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی فری لانسنگ کی جرنی شروع کرنے جا رہے ہیں تو ان 5 باتوں کے اوپر عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ لوگوں کو مقدر ہوگی۔